السلام علیکم آپ صاحب. کسی نے سوال کیا ہے کہ میری بیٹی ہے، اسے دورہ پڑتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر اسے ہوش میں لانے کے لیے بہت دیر لگتی ہے. برائے مہربانی فرما کر کوئی وظیفہ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کو جناتی دورہ پڑتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. پھر اس میں اتنا زور آ جاتا ہے کہ ہم بہت زیادہ لوگ پکڑتے ہیں، پھر بھی قابو نہیں آ جاتی. اس کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر ہم سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا کرنا ہے. پھر اس کو ہوش میں لانے کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے ہوش میں جو کہتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پھر بھی لگ جاتا ہے. برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. یاد رکھیے، اکثر ہمارے بچوں کو جناتی مسائل ہوتے ہیں. کئیوں کے تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ دورہ پڑتا ہے تو وہ چیخیں مارتے ہیں، بے ہوشی ہوتے ہیں. کئی ویسے ہی چیخیں مارتے ہیں، زور آ جاتا ہے، بہت طاقت آ جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کو قابو کرنے کے لیے 10 بندے بھی ہوتے ہیں مگر وہ قابو نہیں آتے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا آسان سا وظیفہ بتاتا ہوں. جب بھی آپ کو اللہ نہ کرے آپ کے بچے کو جناتی مسائل ہے، اگر اس کو دورہ پڑتا ہے تو ہوش میں لانے کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 لگ جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا برتن میں پانی لینا ہے اور آیت الکرسی کی آیت لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اور سورۃ المؤمنون کی آخری آیات 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور اس کے بعد چہرے پہ چھینٹے لگائے. یا سورۃ المؤمن کو آخری آتے ہیں وہ افحسبتم انما سے کان میں پھونک مارے، 11 دفعہ پڑھ لے یا 21 دفعہ پڑھ لے. تو جو لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، پانی دم کیا، اس کے چہرے پر چھینٹے لگائے، اللہ کے حکم سے اسی وقت وہ ہوش میں آ جائے گی. آپ کو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر اس کے بعد پھر یہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم 41 مرتبہ، اور سورۃ المؤمنون کو آیتیں ہیں افحسبتم انما خلقناکم 21 دفعہ پڑھ کر وہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں. انشاءاللہ اسی وقت اس بچی کی طبیعت بھی ٹھیک ہے جی، اور وہ ہوش میں بھی آ جائے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.